کہتے ہیں کہ ہمارے عزیز فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کل خوانی وغیرہ نہ کریں تو رشتہ دار تانا دیتے، ایک طرف رشتہ دار تانا دیتے ہیں، ایک طرف حضور ناراض ہوتے ہیں، تمہاری مرضی جس کو راضی کرو۔ وہ بدعت ہے، بدعت کرو گے تو حضور ناراض ہوتے ہیں، نہیں کرو گے تو رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں۔ اب پلڑے میں دیکھ لو، ایک طرف نبی ہے، ایک طرف رشتہ دار ہے۔ آدمی فوت ہو جائے، اس کی تعزیت میں لوگ کلخانی 40واں کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت حضور کی موجودگی میں فوت ہوئے ہیں۔ پیغمبر نے اپنے کسی صحابی کے نہ کل کیے، نہ 40واں کیا، نہ 7واں کیا، نہ جمعرات کیے، نہ باقی معاملات کیے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جمعرات کے دن 10 بجے ہم نے اپنے بچے کی قرآن خوانی، جس کو ختم شریف ہماری یہاں کے اس میں ماحول میں بولا جاتا ہے، تو جمعرات کو انشاءاللہ اس مسجد میں ہم اپنے بچے کے لیے قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ آپ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ مفتی صاحب ایصال ثواب کرنے کے لیے اجتماع قرآن خوانی کرنے کا پہلا ثبوت، پہلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے ناظم امور قاری محمد اقبال کے مطابق ممتاز علماء کرام مفتی محمد جمیل خان اور مولانا نذیر احمد توسیوی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی پیر کو سوموار کو جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں صبح 11 بجے ہوگی۔ روزنامہ جنگ کراچی صفحہ نمبر 16 پیر یعنی سوموار کا دن 25 شعبان المعظم سن 1425 ہجری 11 اکتوبر 2004۔ اور اسی طرح مفتی صاحب ایک اور حوالہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ عالمی تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنماؤں مفتی محمد جمیل خان اور مولانا نذیر احمد توسیوی کے ایصال ثواب کے لیے بنوری ٹاؤن میں صبح 11 بجے قرآن خوانی ہوئی۔ اس موقع پر مولانا عزیز الرحمان جلندری، ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر نے 7000 سے زائد شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مفتی محمد جمیل خان نے ملک بھر میں دینی مدارس کا جال بچھا کر اسلام کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ روزنامہ دن کراچی صفحہ نمبر 8 12 اکتوبر سن 2004۔ مفتی صاحب یہ جتنے میں نے حوالہ جات پیش کیے ہیں یہ درست حوالہ جات ہیں، اگر آپ کو اس میں کوئی شک شبہ ہو تو آپ روزنامہ جنگ سن 2004 گوگل پہ سرچ کریں، اور اسی طرح روزنامہ دن سن 2004 گوگل پہ سرچ کر کے آپ اس اخبار کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے۔ لہٰذا مفتی صاحب مرنے والے کے پیچھے ایصال ثواب کرنے کی نیت سے اجتماعی طور پر قرآن خوانی کرنا یہ درست اور صحیح عمل ہے، کیونکہ آج سے 20 سال پہلے علماء دیوبند کا بھی یہی طریقہ تھا، یہی عمل تھا، اور یہی ہم اہل سنت کا طریقہ ہے۔ ہم اہل سنت بھی یہی کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کرنے کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، کل خوانی کرتے ہیں۔ لہذا مفتی صاحب ان فروعی مسائل کو سامنے رکھ کر آپ امت میں اختلاف پیدا نہ کریں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ امت میں اتحاد کا درس دیں، لوگوں کو بتائیں کہ زندہ شخص کے حقوق کیا ہیں اور
فوت ہو جانے کے بعد اس فوت شدہ کے زندوں پر کیا حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرنا، اس کے لیے سال ثواب کرنا، یہ زندوں پر لازم ہے۔ مفتی صاحب آپ اس چیز کا درس کیوں نہیں دیتے؟ لہٰذا مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ عمل جو انہوں نے اپنے مرحوم بیٹے عاصم الجمیل کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے اجتماعی طور پر جو قرآن خوانی کی ہے، ان کا یہ عمل درست اور جائز عمل ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کے مرحوم بیٹے کی بے حساب مغفرت فرمائے۔